ایک طرف فلسطین کا معاملہ ہے جس پر پاکستان نے اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے. کل جو کچھ ہوا، اب دوحہ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. اور ایک اور سلسلہ پاکستان میں جو ایک تکلیف دہ سلسلہ ہے، وہ چاہے دیر سے ہو، چاہے باجوڑ سے ہو، چاہے وزیرستان سے ہو، جس طرح کے ہم اپنے شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، ذرا ان کی بات سنیے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے تیار ہیں. اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں. بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. کابینہ اس کے اوپر بحث کرے گی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے. اسی طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی افغانستان وفد بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سفارتی پاسپورٹ کے حصول اور نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا ہے. کیا سلسلہ بنے گا آگے، اس پر بات کرنے کے لیے عفران صاحب اسٹوڈیو میں آلریڈی میرے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. عفران صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیبنٹ کی طرف یہ معاملہ لے کر جا رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایسی سفارشات ہیں جو سامنے رکھنے جا رہے ہیں؟ کوئی بڑا قدم یا کوئی آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، ہونے کیا والا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو بار بار حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے، جو لوگ آ کے حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو، اور پاکستان میں جب وہ آ کے حملے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہماری لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کسی بھی سوورن کنٹری کو کہ وہ اس طرح بار بار اس کے اوپر حملے ہوں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ. اب یہ مطلب ایک مسلسل، تو اب آپ یہی ہے کہ دیکھیں لوگوں کا نا صبر کا ایک مطلب پیمانہ ہوتا ہے. پھر وہ اب آپ اس کو زیادہ کریں گے تو پھر وہ لبریز ہو جائے گا. پھر تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ. ایک بردرلی نیبر کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. مگر یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ کبھی وہ یہ کبھی باجوڑ میں، کبھی خیبر میں، کبھی نارتھ وزیرستان، کبھی ساؤتھ وزیرستان، مطلب یہ ایک مسلسل ایک روزانہ کا ایک یا ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی خبر مل رہی ہوتی. تو اب ظاہر ہے اس کا اب یہ جو مجھے معاملہ جہاں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے نا پھر یہ کافی پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپریشن کلین اپ کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں پھر اس میں پھر یہ جو ہے نا یہ مطلب میں ظاہر ہے پوری بات ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ یہاں پہ لوگ بھیجیں گے، وہ دھماکے کریں گے، ان کی لاشیں وہاں پہ ایکسیپٹ ہوں گی، ان کی لاشوں میں آپ کے وزیر آ کے نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہاں پہ لوگوں کو، ان کی فیملی کو پیسے دے گی. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کا مطلب آپ فنڈ کر رہے ہیں. ماضی میں عفران صاحب یہ بھی آپشن زیر غور رہا ہے کہ پھر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں، پاکستان پھر اسے بھی نشانہ بنا سکتا ہے. یہ آپشن بھی ہے، بھی زیر غور. یہ آپشن بھی زیر غور ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور خطرناک آپشن ہمارے پاس ہے، اور افغانستان کو اور بالخصوص طالبان جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کی کیا کیپبلٹی. وہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر، لیکن وہ ایک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کس قسم کا آپشن ہے؟ نہیں وہ پھر اشاروں کنایوں میں نہیں، پھر یہ بچیں گے نہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بہت طاقتور تھی نا، یہ کہتے ہیں کرزئی صاحب کی حکومت بھی، اس کے بعد بھی وہ جو دوسرے تھے نام میرے غنی صاحب، اور امریکہ بھی تھا، نیٹو بھی، پتہ نہیں، لیکن وہ نہیں بچے کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے ان کے. یعنی افغان طالبان کی حکومت بھی جا سکتی ہے. دیکھیں پھر اگر آپ یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہے، آپ حملے کیے جا رہے ہیں بھائی آپ روک دیں، آپ بریک لگائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پاکستان سے لڑنے کی؟ آپ کا ملک آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اندر مسئلے حل کریں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے نا، یہ میں کہہ نہیں، یہ میں آپ کو ایز وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایونچولی معاملہ ادھر چلا جائے گا، کیونکہ مجھے اس خطے کی تاریخ میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھی ہوئی ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے یہ معاملہ وہیں جائے گا کہ طالبان حکومت تبدیل ہو جائے. نہیں تو یہ یا تو دیکھیں نا کوئی ایسی حکومت، اگر کوئی پاکستان دشمن حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ حملے کروائے جا رہے ہیں بار بار، تو آپ مجھے بتائیں نا اس کا ایونچولی معاملہ کہاں جائے گا، آپ مجھے خود ہی بتا دیں. بہتر یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات کو جو ہے وہ طے کر لیا جائے. ہم نہیں چاہتے لڑائی ہو، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ جی آپ وہاں سے لوگ آئیں، یہاں پہ حملے ہوں، ان کی نماز جنازہ وہاں پہ پڑھائی جائیں، ان پہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ان کو آگے پیسے دے. بھائی افغانستان کے لوگ پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے. آپ ایک سوورن کنٹری ہیں، ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، آپ کے لوگ ہمارے ملک پہ آگے حملہ نہیں کر سکتے. بڑا واضح آپ نے بھی کہہ دیا ہے، بڑا واضح ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے بھی کہہ دیا ہے آج شہباز شریف صاحب نے کہ آپ چن لیں ایک کو.
پاکستان کو چن لیں یا دہشت گردوں کو چن لیں, اور پھر اس کے بعد حکومت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ جو عفنان صاحب بات کر رہے ہیں, یا وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں کرن, سب سے پہلی بات یہ کہ ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے, شروع سے ہم کہتے رہے ہیں, اور یہ اس کو نظر انداز کرتے رہے. پہلے کہتے رہے کہ جی ہماری بات نہیں سنتے ہیں, یہ بات نہیں مانتے ہیں, لیکن بات یہاں تک اب پہنچی ہے کہ اب یہاں سے اسلام آباد اگر یہ کہے کہ جی اگر ہماری بات نہ مانے تو کل یہ حکومت نہیں رہے گی, میرے خیال سے یہ تھوڑی سی اوور اسٹیٹمنٹ ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں, آپ کے ہمسایہ ملک ہے, ہم سب سے پہلے ہمارے جو اگر سروائیول ہے تو یہ کہ اگر دونوں ملک کی تجارت بڑھنی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت وہ ہے دونوں کے درمیان عدم تعاون بھی نظر آ رہا ہے, اور کانفیڈنس کا بھی بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے, اعتماد سازی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت ساری چیزیں جاتی ہیں افغانستان. دیکھیے آٹا جاتا ہے, میڈیسن جا رہی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اماراتی سارا مٹیریل یہاں سے جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا اگر بہت ان کے ساتھ کر بھی لینا تو وہ صرف بائیر ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکتا ہے, زمینی رابطہ پاکستان کا ہے. تو بہت سارے طریقے بجائے اس کے کہ ہم دھمکی دیں. پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کیا کردار رہا ہے ہمیشہ, اور آزادی پاکستان سے لے کر آج تک افغانستان کا کیا کردار ہے, یہ دونوں چیزیں بڑا واضح ہیں. افغانستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کیا اہم ترین فیصلے کرنے جا رہی ہے, اس پر پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان صاحب یہاں پر موجود ہیں, شوکت یوسف زئی ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب یہ فرمائیے, خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے, خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا وفد بھیجنے کے لیے تیاری کر لی ہے. ماضی میں بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے رہے ہیں, ماضی میں بھی وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن آپ کو باقاعدہ طور پر حکومت نے کہا کہ یہ ہمارا ڈومین ہے, پہلے آپ کو اجازت نہیں ملی. تو کیا اس بار آپ کو اجازت مل گئی ہے, جو وفد بھیجنے کی تیاری ہو گئی ہے, اور پھر اگر اجازت مل گئی ہے تو کب تک یہ وفد جائے گا؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے وفد بھیجنے پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی ایسا فیصلے تو نہیں کر رہے ہیں جو ہماری اسٹیٹ کی پالیسی سے مختلف ہو, لیکن اگر ہم اس بات کے لیے چلے جائیں وہاں سے کہ ہمارے اپنی روایات ہیں, ہمارے کلچر ہے ہمارا, ہم ان سے بات کریں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, اسپیشلی خیبر پختونخوا کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے. کتنے پاکستان نے میرے خیال سے افغانستان کی بڑی مدد کی ہے, اسپیشلی افغان عوام کی, اور اتنے سارے لوگوں کو آج تک رکھا ہوا ہے پاکستان میں. تو میرے خیال سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور جب افغانستان پاکستان کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. سر کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے حکومت خیبر پختونخوا کا؟ دیکھیں ہم تو شروع سے ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سے بات تو کریں نا, بات چیت جب جاری رہے گی تو بہت سارے مسائل کا حل نکلے گا. اگر ہم اسلام آباد خواہش کا تو میں نے بھی اپنے سوال میں تذکرہ کیا کہ آپ لوگ باقاعدہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس بار جو خبریں آ رہی ہیں اس کو کنفرم کیجئے نا کہ ابھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو اس وقت ایسے کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ دیکھیں الیمین صاحب جو ہے وہ خود انٹرسٹڈ تھے, لیکن ان کا پاسپورٹ بلاک ہے, تو ابھی پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن میں مجھے ذرا اجازت دیجیے, میں یہی سوال عفنان صاحب کی طرف لے جاؤں. عفنان صاحب ہیڈ آف دی پروونس, وہ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ پریشان ہیں کہ ان کا نام ECL میں ہے, پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. تو سر چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے, کم از کم اتنا تو حق دیں, چلے کیسز تو چلتے رہیں گے لیکن اتنا تو حق دیں کہ اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو جا تو سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں بالکل چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, لیکن فورن پالیسی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. یہ اگر پروونسز نے اپنی اپنی فورن پالیسی بنانی شروع کر دی تو آپ مجھے بتائیں نا اس ملک کے اندر کون سی فورن پالیسی چلے گی. پنجاب جو ہے اپنی پالیسی بنانا شروع کر دے, کنسنسس تو ہو سکتی ہے نا. یہ کنسنسس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں. کنسنسس کے لیے آپ کو کابل نہیں جانا, آپ نے اسلام آباد آنا ہے. جی اسلام آباد میں کنسنسس ہوگا تو پھر آپ ادھر جائیں گے نا, ورنہ تو ہر بندہ جا کے اپنی بات کر کے آ جائے گا. اور ECL میں نام ڈالیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, تو یہ میرا نہیں خیال ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ ہوگا. اگر یہ بات چیت کریں
تو وہ جو ہے وہ ان کا وہاں سے نام نکل جائے گا. ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے ان کو. کورٹیں بھی ویسے تو ان کو بہت سنتی ہیں، لیکن ویسے بھی ان کی اور بھی بڑے تعلقات ہیں، تو مجھے یقین ہے اگر یہ اپنے تعلقات کو استعمال کریں گے تو یہ بہت چھوٹی سی معاملہ حل ہو جائے گا. جہاں تک دیکھیں تعلقات کی افغانستان سے بات ہے، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. وہ ہمارے برادر مسلمان ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے نا 1978 میں یا 2001 میں، اور آپ جو ہے فلانے ٹائم پہ یہ ہوا تھا، تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور پھر یہ اسی طرح یہ جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ ایک سوورن کنٹری ہیں، آپ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی ہماری اس وقت پاکستان سے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم جا کے کیوں ان کو بار بار ادھر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کے جو وزیر ہیں وہ جا کے ان کی جنازے پڑھا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اچھا، ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے. اقوام متحدہ میں ایک اور درخواست بھی گئی ہے عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے کہ حکومت کا رویہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ، جیل میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ان کا. جی، اقوام متحدہ میں گئی ہے، اور ان کی جو رہائی ہے اسے یقینی بنایا جائے. حکومت پاکستان کیسے دیکھ رہی ہے سارے معاملے کو؟ دیکھیں، وہ تو ان کا جو کیسز ہیں وہ جب تک ریزالو نہیں ہوں گے اس وقت تک تو ظاہر ہے وہ باہر نہیں آ سکتے. یونائٹڈ نیشنز کو اس طرح کا لیٹر لکھنا بدقسمتی ہے، اور پاکستان سے اس کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا ہے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ملک کے لیے. ان کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے جب تک اب اس پہ ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، تو وہ ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوگا وہ باہر کیسے آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. اس طرح کبھی کہتے ہیں وڈیالہ پہ حملہ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں یو این کو لیٹر لکھ دیں گے، اس طرح تو نہیں آپ آئیں گے باہر. آپ کو تو اپنے کیسز ختم کروائیں گے تو بھی معاملہ آپ کا حل ہوگا. ٹھیک. اچھا شوکت صاحب، ایک اور بڑا عام سوال، علیمہ خان صاحبہ آتی ہیں باہر جیل سے تو وہ آ کے بتاتی ہیں خان صاحب بڑے کنسرن ہیں، ان کو ٹویٹس بھی آتے ہیں ان کے کہ جس طرح کے آپریشنز خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں اسے فی الفور روکا جائے، اسے بند کیا جائے. بڑے پریشان ہیں وہ اس معاملے پر. کل یہی سوال جب میں نے آپ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی آپریشن ہو ہی نہیں رہا خیبر پختونخوا میں. تو خان صاحب کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جا رہا؟ کون ان تک یہ غلط خبریں پہنچا رہا ہے پھر سر؟ پہلی بات سر میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کروں کہ اگر مریم نواز صاحبہ جاپان جا سکتی ہیں، وزٹ کر سکتی ہیں ایز اے چیف منسٹر، تو کابل کیوں نہیں جا سکتے ہیں علی امین گنڈاپور؟ مطلب یہ مجھے سمجھ سے بالا تر چیز ہے. یہاں ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ فورن پالیسی آ جاتی ہے، مریم نواز جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے کیا کہا، سوری میں ویسے اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب بھی گئے تھے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، میں نے کہا تذکرہ ان کا بھی ساتھ ساتھ کر دیں. میں کے پی کے آپریشن کے حوالے سے پوچھ رہی تھی. خان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پر آپریشن ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. سمجھ گیا. 25 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. بہت سارے آپریشنز ہوئے ہیں، وزیرستان میں ہوئے، سوات کے اندر ہوئے. ایسا آپریشن نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے، یہ تھرو آؤٹ دا ایئر جاری رہتا ہے، اور یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. یہ ایک تو وہ آپریشن ہوتا ہے نا جو خان صاحب کو غلط کون بتا رہا ہے؟ نہ ان کے پاس ٹی وی ہے آپ لوگوں کے مطابق، نہ ان کے پاس اخبار ہے آپ لوگوں کے مطابق، تو یہ غلط خبریں ان تک پہنچا کون رہا ہے کہ جس پر وہ اتنے زیادہ کنسرن شو کر رہے ہیں اپنا؟ وہ جو کیوں نہیں درست کر رہے ہیں وہ آپ لوگ ان کو؟ میں عرض کروں، دیکھیں ہمیں آپریشن جو ہوئے ہیں نا، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں نا وہ آج تک ختم نہیں ہو رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اس میں بڑے بے گناہ لوگوں کو بھی سزائیں ہو جاتی ہے، مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو سر جب آپ لوگ وفاق میں تھے اس وقت بھی جاری تھے نا. انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ تو کوئی کا مسئلہ نہیں ہے نا. انٹیلیجنس بیس آپریشن کا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے. کون روک رہا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت تو نہیں روک رہی ہے ان چیزوں کو. انٹیلیجنس بیس دیکھیں، پہلی بات یہ کہ سوال میں یہی تو کر رہی ہوں کہ جو چیز ہو ہی نہیں رہی، جس کو آپ کے اپنے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خان صاحب تک کون ایسی خبریں پہنچا رہا ہے؟ اور اگر وہ پہنچا رہے ہیں تو خان صاحب لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں سمجھا کیوں نہیں رہے، بتا کیوں نہیں رہے صحیح بات؟ نہیں خان صاحب دیکھیں، وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اب ایک جگہ پہ آپ کی فورسز موجود ہے، ان پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے؟ وہ چیزیں، وہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے اس وقت. جو کنسرن شو کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو اس طرح کا آپریشن، کیونکہ اس کے جو پہلے والے جو حالات ہیں، جیسے وزیرستان میں ہم نے کتنے آپریشن کیے. سر علیمہ خان صاحبہ کے بڑے واضح الفاظ ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہے ہیں کے پی کے میں انہیں روکا جائے.